السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے خوفناک کہانی لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ چڑیل لڑکی۔ عابد نے اس بھکارن کی طرف دیکھا جو ریل گاڑی میں بھیک مانگ رہا تھا۔ وہ بوڑھا تھا لیکن اس کی شکل بے حد مکروہ اور ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ اف! عابد نے خوف سے جھرجھری لی۔ کیا ہوا؟ سامنے کی سیٹ پہ بیٹھے اس کے ماموں نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ماموں دیکھیں یہ بھکاری کتنا خوفناک دکھائی دیتا ہے۔ عابد نے بھکاری کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں واقعی بھوت لگ رہا ہے، اس کا ماموں بھکاری کی طرف دیکھ کے بولا۔ عابد کے ماموں حیدرآباد میں رہتے تھے اور ان کا وہاں چوڑیوں کا کارخانہ تھا۔ وہ عابد کی امی کو عیدی دینے کراچی آئے تھے۔ عابد کے اسکول میں عید کی 4 چھٹیاں ہوتی تھیں اور آج عید کا دوسرا دن تھا۔ ابھی 2 چھٹیاں باقی تھیں، اس لیے عابد ان کے ساتھ حیدرآباد جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ عابد کی امی نے روکنے کی کوشش کی تو اس نے ضد پکڑ لی اور کہا کہ وہ کل شام واپس آ جائے گا۔ عابد کے ماموں فیصل اس کی امی سے چند برس چھوٹے تھے اور ان سے ملنے باقاعدگی سے ہر مہینے آتے رہتے تھے۔ انہوں نے عابد کی سفارش کی اور کہا کہ وہ عابد کو اگلے روز 4 بجے کی گاڑی پر واپس بھیج دیں گے۔ تب عابد کی امی نے اسے جانے کی اجازت دی اور اب وہ فیصل ماموں کے ساتھ ریل گاڑی میں حیدرآباد جا رہا تھا۔ تو کیا بھیک بھی بھیک مانگتے ہیں؟ بھوت بھی بھیک مانگتے ہیں؟ عابد نے حیران ہو کے پوچھا۔ نہیں، بھوت صرف انسانی خون پیتے ہیں، ماموں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر خون تو صرف چڑیلیں پیتی ہیں، عابد نے کہا۔ ماموں بولے، جن بھوت، چڑیلیں اور بدروح ہیں سب انسانی خون کی رسیاں ہوتی ہیں۔ عابد بولا، اور ہمارے ماسٹر اسلم کہتے ہیں کہ وہ بھوت چڑیل پر یقین نہیں رکھتے۔ ایک بار کلاس میں ایک لڑکے نے بتایا کہ ان کے محلے میں ایک بھوت رہتا ہے۔ وہاں ایک ٹوٹا ہوا پرانا مکان ہے جہاں سے ہر رات خوفناک آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اس پر ماسٹر صاحب نے ہنس کر کہا، ارے بے وقوف گدھے، بھلا اس دور میں بھی کہیں بھوت اور روحیں ہوتی ہیں؟ یہ سب قصے کہانیاں ہیں، ہمیں ان باتوں پہ بالکل یقین نہیں کرنا چاہیے۔ عابد کی بات سن کے فیصل ماموں مسکرائے اور کہنے لگے، جب تک دنیا میں انسان ہیں بدروحیں بھی ہوں گی، کیونکہ انسان کی ہی روحیں ہوتی ہیں جو کسی وجہ سے بدروحیں بن جاتی ہیں۔ جنات بھی دنیا سے ختم نہیں ہوئے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور جب تک دنیا باقی ہے اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق بھی باقی رہے گی۔ اچھا ماموں، یہ تو بتائیں کبھی آپ کو کوئی چڑیل یا بدروح ملی ہے؟ عابد نے پوچھا۔ ہاں ایک بار اتفاق ہوا تھا، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب میں نوجوان تھا اور میرا کارخانہ نہیں بلکہ چوڑیوں کی دکان ہوا کرتی تھی۔ مجھے تو سنائے ماموں، عابد نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی تو معلوم ہو کہ بدروحیں اور چڑیلیں کیسی ہوتی ہیں۔ نہیں بھائی، تم ڈر جاؤ گے، پھر رات کو اکیلے گھر سے باہر نہیں نکلو گے، ماموں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں ماموں، میں اب اتنا بزدل بھی نہیں کہ محض قصہ سن کے ڈر جاؤں، عابد ہنستا ہوا بولا۔ آپ بے فکر ہو کے سنائیں۔ ماموں فیصل نے چند لمحوں بعد بتانا شروع کیا۔ اس روز شام سے ہی آسمان پہ گہرے بادل چھائے گئے تھے اور کسی بھی لمحے موسلا دھار بارش شروع ہو سکتی تھی، لیکن عشاء تک بارش نہ ہوئی۔ میں نے دکان بند کی اور نماز پڑھنے مسجد جا پہنچا۔ عشاء کی نماز پڑھ کے میں گھر کی طرف چلا ہی تھا کہ ایک دم موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ راستہ کافی خراب تھا اور سواری کا انتظام بھی نہیں تھا، کیونکہ اس راستے سے رات کو اکا دکا ہی گاڑیاں گزرتی تھیں، جبکہ گھر ابھی کافی فاصلے پہ تھا اور راستہ بارش کے سبب بہت ہی سنسان ہو چکا تھا۔ میں تیز تیز قدم اٹھانے لگا، لیکن اچانک مجھے ایک آواز سنائی دی اور میرے قدم رکتے چلے گئے۔ آواز سن کے میں نے ادھر ادھر دیکھا تو وہاں پر سوائے میرے کوئی نہ تھا۔ میں آواز کو اپنا وہم سمجھ کے دوبارہ آگے بڑھنے لگا، مگر فوراً ہی وہی آواز دوبارہ سنائی دی۔ کسی نے مجھے پکارا۔ آواز عورت کی معلوم ہوتی تھی۔ میں نے رک کے غور کیا تو آواز درختوں کے ایک جھنڈ سے آ رہی تھی۔ مجھے بالکل خوف محسوس نہ ہوا اور میں درختوں کے جھنڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ ان دنوں میں بھی بھوت اور بدروحوں پہ یقین نہیں رکھتا تھا۔ میں درختوں کے جھنڈ کے پاس پہنچا تو وہاں مجھے ایک لڑکی دکھائی دی۔ وہ نوجوان تھی اور خوبصورت اتنی کہ جیسے پرستان کی کوئی پری ہو۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ایک نوجوان لڑکی رات کے وقت وہاں کیا کر رہی ہے جبکہ بارش بھی ہو رہی ہے؟
بابو ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ دفعتاً لڑکی کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کچھ نہیں، میں نے تیزی سے کہا۔ تم کون ہو اور اس وقت یہاں کیوں کھڑی ہو؟ بابو، میں ساتھ والے گاؤں میں رہتی ہوں، لڑکی کہنے لگی۔ میں یہاں لکڑیاں چننے آئی تھی، لیکن اچانک بارش شروع ہو گئی۔ اب بارش میں رکنے کا انتظار کر رہی ہوں، لیکن بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی اور مجھے رات کے وقت گاؤں جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے۔ اگر آپ مجھے میرے گھر پہنچا دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اور میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ مجھے اس لڑکی کی بے چارگی دیکھ کے ترس آ گیا۔ میں نے کچھ سوچے سمجھے بغیر آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کے اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ جب آدمی کو نیکی کا کام کرنا ہو تو پھر سوچنا فکر کرنا مناسب نہیں۔ مقولہ ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ میں بھی اس کام کو نیکی سمجھ کے کر رہا تھا، کسی لالچ و مطلب کے بغیر کسی کے کام آنا اور کسی کو فائدہ پہنچانا ہی نیکی ہے۔ مجھے بھی اس لڑکی سے کوئی لالچ نہیں تھا، محض انسانی ہمدردی کے جذبے سے سرشار ہو کے اسے گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ مجھے ذرا بھی شک نہ ہوا کہ لڑکی اصل میں کچھ اور چاہتی ہے۔ میں نے اس سے صرف اتنا کہا، چلو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں، میرا ہاتھ پکڑ لو، کہیں کیچڑ میں پھسل کے گر نہ جاؤ۔ چلتے چلتے راستے میں ایک قبرستان آ گیا۔ لڑکی وہیں رک گئی۔ میں نے چونکتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے، کیوں رک گئی؟ میرا گھر یہیں ہے، اس نے بتایا، میں اس قبرستان میں رہتی ہوں۔ اس کا جواب سن کر زندگی میں پہلی بار خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ زندہ سلامت لڑکی تھی اور قبرستان مردوں کی بستی۔ زندہ انسان مردوں کی آبادی میں کیسے رہ سکتا ہے؟ قبرستان کا گورکن تو قبرستان میں رہ سکتا ہے، لیکن وہ لڑکی گورکن نہیں تھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ بابو، آپ پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ میں کسی قبر میں نہیں رہتی، اس نے ہنس کر کہا۔ آؤ میں تمہیں اپنا گھر لے چلتی ہوں۔ نہیں نہیں، مجھے واپس جانا ہے، گھر میں میری ماں پریشان ہو رہی ہوگی میرے لیے، میں نے تیزی سے کہا۔ جب بارش رک جائے تو چلے جائیے گا، آئیں، اس نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے اس سمت دیکھا تو وہاں ایک خوبصورت سا مکان موجود تھا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور گھر کی طرف چل پڑی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ مکان کے قریب پہنچ کے مجھے جھجکا ہوا، لیکن وہ مجھے کھینچتی ہوئی گھر میں داخل ہو گئی اور کمرے میں لے گئی۔ اس کمرے میں ہر طرف روشنی تھی۔ مجھے کمرے کی سجاوٹ دیکھ کے حیرت کا جھٹکا لگا۔ کمرہ روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ وہاں 2 پلنگ رکھے ہوئے تھے جس پر قیمتی بستر بچھے ہوئے تھے، لیکن کمرے میں ہم دونوں کے سوا کوئی نہ تھا۔ اس نے مجھے ایک پلنگ پہ بٹھایا اور باہر چلی گئی۔ کافی دیر بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں چائے کے 2 کپ تھے۔ اس نے ایک کپ مجھے دیا اور دوسرا خود پینے لگی۔ کیا تمہارے ماں باپ نہیں ہیں؟ میں نے چائے پیتے ہوئے پوچھا۔ میرے سوال پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی، وہ دونوں ایک حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مجھے اس کے جواب پر افسوس ہوا کہ بیچاری یتیم ہے۔ چائے پی کے میں چلنے کے لیے اٹھا تو اس نے روکا اور کہا، صبح چلے جائیے گا، رات یہاں آرام کریں۔ میں نے انکار کیا اور کہا، میرے ماں باپ میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ یہ سن کر وہ خفا ہو گئی۔ اس نے مجھے دھکا دے کے بستر پہ گرایا۔ اس کی اس حرکت پہ میں بوکھلا گیا۔ میں اٹھنے ہی لگا تھا کہ اس نے مجھ پہ چھلانگ لگا دی اور مجھے اپنے بازوں میں جکڑ لیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو دہشت کے مارے میرا سانس رکنے لگا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں اور چہرہ بھیانک ہو گیا تھا۔ اس کے 2 بڑے بڑے دانت منہ سے باہر کو آئے ہوئے تھے۔ اس نے فوراً ہی میری گردن سے منہ لگا دیا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کے دانت میری گردن میں پیوست ہوتے، میں ایک دم تڑپ کر اس کی گرفت سے نکلا اور اسے دھکا دیا۔ وہ فرش پہ جا گری اور اس نے اٹھ کر دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی۔ میں دوڑتا ہوا گھر سے نکلا اور ادھا ادھونی سانسیں بھی مکان کی مخالف سمت میں دوڑنے لگا۔ مجھے پیچھے سے اس کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، رک جاؤ فیصل، میری بات سنو۔ میں کوئی چڑیل تو نہیں ہوں جو تم ڈر کے بھاگ رہے ہو، لیکن میں جان گیا تھا وہ کوئی خون چوسنے والی بدرو ہے، اس لیے میں رکے بغیر اپنے گھر کی طرف دوڑتا رہا۔ مگر اچانک میرا پاؤں کیچڑ میں پھسلا اور میں زمین پہ گرتا چلا گیا۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں گھر میں چارپائی پہ پڑا تھا۔ میرے ماں باپ قریب کھڑے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ میں باہر سڑک پہ پڑا ہوا تھا۔ تب میں نے انہیں بدرو کا قصہ سنایا اور وہ بھی خوفزدہ ہو گئے۔ اس دن کے بعد جب بھی بارش ہوتی ہے مجھے وہ رات یاد آ جاتی ہے اور میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
یہ کہہ کے فیصل ماموں خاموش ہو گئے۔ انہوں نے عابد کی طرف دیکھا تو وہ خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کے انہوں نے قہقہہ لگایا، ارے ڈر گئے نا، اسی لیے تو میں اپنا واقعہ بتانے سے گریز کر رہا تھا۔ نہیں تو، عابد نے خوفزدہ لہجے میں کہا، میں تو اسی لیے خوفزدہ ہوں، اگر وہ بدرو واقعی آپ کا خون چوس کے آپ کو ہلاک کر دیتی تو پھر کیا ہوتا؟ ہوتا یہ کہ اس وقت میں تمہیں یہ واقعہ نہ سنا رہا ہوتا۔ انہوں نے ہنس کر کہا، اور جواب میں عابد بھی ہنسنے لگا۔ اسی لمحے گاڑی کی رفتار کم ہونے لگی۔ فیصل ماموں نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو ٹرین حیدرآباد میں داخل ہو چکی تھی۔ بدرو کے قصے میں انہیں وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔